اب بات کرتے ہیں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں سیاحت کا عالمی دن ہر سال 27 سپٹمبر کو منایا جاتا ہے۔ پاکستان سیاحت کے اعتبار سے مالا مال ملک ہے اور سیاحتی مقامات اپنے اندر قدرتی طور پر ایسی کشش رکھتے ہیں کہ زمانہ قدیم سے سیاحت کے شوقین افراد ان کا مشاہدہ کرنے کے لیے دور دراز کے سفر اختیار کرتے رہے ہیں۔ ورلڈ ٹورزم ڈے کے اس خاص موقع پر ہمارے ساتھ موجود ہے ایک ایسی شخصیت جنہوں نے نہ صرف پاکستان کی سیاحت کو دنیا کے سامنے روشناس کرایا بلکہ خود بھی دنیا کے مختلف خطوں میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ ہم بات کر رہے ہیں نظیم اللہ بیگ صاحب کی، جنہوں نے امریکہ، جاپان، تھائی لینڈ، دبئی اور برطانیہ جیسے ممالک میں منعقد ہونے والے بڑے بڑے ٹورزم ایونٹس میں شرکت کی، جن میں نیو یارک ٹریول اینڈ ایڈونچر شو، دبئی اربین ٹریول مارکیٹ، تھائی لینڈ انٹرنیشنل ٹریول فیئر اور ورلڈ ٹریول مارکیٹ لندن شامل ہیں۔ ان کی کوششوں کے باعث جاپانی، جرمن، روسی اور امریکی سیاح بڑی تعداد میں پاکستان کا رخ کر رہے ہیں۔ کبھی ہنزا اور سوات میں بین الاقوامی مہمانوں کی یہ میزبانی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو کبھی معلم جبہ میں جرمن ایمبیسی کے مہمانوں کے ساتھ سکینگ یا ہنزا میں عالمی ڈاکیومنٹری پروجیکٹس کا حصہ بنتے ہیں۔ یہاں تک کہ K2 کلین اپ پروجیکٹ اور سکھ یاترا ٹورز جیسے عالمی پروگرامز میں بھی ان کا بھرپور کردار ہے۔ یہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بالکل، نظیم اللہ بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر سیاحت اور آثار قدیمہ۔ ان کے ساتھ ان کی ایک مہمان جو کہ ہنگری سے ہیں، سیسیلیا فزاکاشے، ان کے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ نظیم صاحب، سب سے پہلے آپ کی جانب آئیں گے، بتائیے گا کہ کتنی تعداد میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو کہ انٹرسٹڈ ہیں پاکستان سے باہر جانے میں، اور کتنے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں جو پاکستان آ رہے ہیں؟ سب سے پہلے میری طرف سے ایکسپریس ٹیم کا شکریہ، اور آج یہ ٹورزم ڈے کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ پاکستان جو ٹورسٹ کے لیے خاص کر جو ہر قسم ایڈونچر ہو، ریلیجیسلی ہو، کلچرل ٹورسٹ ہو، اس کے لیے جنت سے کم نہیں ہے۔ تو ہم کراچی اور گوادر سے اگر سٹارٹ کر لیں اور K2 تک جو اس کی خوبصورتی ہے، اس کا مثال دنیا کے کہیں پہ ہمیں نہیں ملتا ہے۔ آپ گوادر سے مکران کوسٹل ہائی وے کی خوبصورتی دیکھی جائے بالکل، اور وہاں سے پھر ہمارا موہنجو داڑو ہے، انڈس سیولائزیشن ہے، اور ہمارا چولستان ہے، اور آگے بہاولپور ہے، اور اس کے ساتھ ملتان کا جو صوفیزم ٹورزم ہے، اس کی مثال کہیں نہیں ملتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہم آگے آتے جائیں گے اور کراچی اپنا لاہور کی جو مغلین آرکیٹیکچر ہے، اور دنیا میں بہت سارے ٹورسٹ کو میں لے کے لاہور جاتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ لاہور جو ہے جو آرکیٹیکچر کے حساب سے دنیا میں اس کی مثال کم ملتی ہے۔ تو اسی طرح ہم آگے آتے ہیں تو پھر گندھارا سیولائزیشن کا ایک پارٹ آتا ہے جو بدھسٹ سیولائزیشن کہتے ہیں۔ یہ تقریباً 2500 سال اس کی تاریخ ہے، اور اس کی اتنے ہولی یہاں پہ پلیسز ہے۔ ابھی ہمارے کچھ گروپس بھی آ رہے ہیں جو تھائی لینڈ اور ویتنام سے جو بدھسٹ ہے، ان کے لیے بھی ہم ٹورز ارینج کرتے ہیں۔ پھر اس طرح ہم نظیم صاحب، آپ ٹورز جس طرح سے ارینج کرتے ہیں اور مہمانوں کو لے کر آتے ہیں، امپورٹنٹ چیز اس میں جاننے والی یہ ہے کہ جب آتے ہیں غیر ملکی سیاح پاکستان، تو پاکستان کو دیکھنے کے بعد ان کے عمومی تاثرات کیا ہوتے ہیں؟ بالکل، دیکھیں میں دنیا کے بہت سارے ممالک میں گیا ہوں، اور وہاں کے بہت سارے جگہ میں نے ایکسپلور کی ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے یہاں پہ ہر سال تقریباً ہم کئی 100 تعداد میں ہم ٹورسٹ کو لے کے آتے ہیں، سب کے مطابق کی ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اس سے پہلے جو میرا ایک ٹور تھا جس میں ایک خاتون تھی، وہ 156 ممالک اس نے ٹریول کیا تھا، 155 اس کا لاسٹ تھا، اور پاکستان اس کا 156 میں آتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ 156 ممالک پاکستان نمبر 1 پہ ہے۔ آپ اس سے اندازہ کریں 156 ممالک اگر پاکستان ایک نمبر 1 ہے، اور اس طرح جس طرح لاسٹ ٹائم بہت بڑا ایک جاپنیز گروپ لے کے گیا تھا، ان کا بھی تقریباً 100+ کنٹریز کا ایکسپیرینس تھا۔ تو ان کے مطابق کہتے ہیں کہ یار اس طرح کے مہمان نوازی، اس طرح کی خوبصورتی اور اس طرح کا جو یہاں پہ اٹریکشن ہے، دنیا میں بہت کم ملتا ہے۔ بہت کم ملتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ نظیم صاحب، آپ کی مہمان جو ہیں وہ کافی دیر سے انتظار کر رہی ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں۔ سیسیلیا، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ان دا شو۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ کے؟ کچھ اردو وغیرہ سیکھی آپ نے؟ وعلیکم السلام، شکریہ for being here, thank you for the opportunity. Zabardast. Cecilia can speak Urdu and she can understand very well. Yeah, sure. Right. I am on the way. Cecilia, we want to know where did you go? What did you explore in Pakistan? So I spent already like 1.5 to 2 years in the country exploring it only. I fell in love with the north, like Skardu area, Pusha Valley, Nangma Valley,
Hunza and also Chitral. I love all the cities like Peshawar, Lahore, even visited Karachi as well. It's just all over the country really beautiful. I really enjoy the people, how they are. You know, the landscape is amazing, but what makes the most beautiful experience for me is the people, how they connect with me, how hospitable and kind and helpful, respectful they are. So I just cannot even enough recommend everyone to visit Pakistan. Right. Isn't the food a little too spicy for you? Yeah, I struggle with it a bit, but you can get used to it, inshallah. ओके अच्छा नसीम साहब, जिस तरह से सियाहत के फ़रोग के हवाले से हम बात कर रहे हैं, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा ज़रूरी होता है। आपको क्या लगता है जो गैर मुल्की सयाह हैं किन सहूलियात के वो हकदार होते हैं जब वो आते हैं पाकिस्तान को विज़िट करने के लिए, और किस कमी की जो है वो ज़्यादा शिकायत करते हैं कि ये चीज़ यहाँ होनी चाहिए? देखिए जी, टूरिज्म के लिए 3 चीजों की बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी है और एक्टिविटीज है। ये 3 चीजों से टूरिज्म बनती है। अगर इनमें से किसी चीज की कमी आ जाए तो जाहिर बात है टूरिज्म में मुश्किलात तो आ जाते हैं। जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, एक्टिविटीज का यहाँ पर तो कोई मतलब इसका कोई मिसाल नहीं मिलता है कि आप हर तरह के टूरिज्म, हर तरह के एक्टिविटीज यहाँ पे करा सकते हैं, ठीक है ना। सिक्योरिटी के हवाले से मैं आपको बताऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अफवाज पाकिस्तान और हमारे जो लास्ट 2-3 सालों से जो गवर्नमेंट ने बड़े मेहनत करके पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी बेहतर बनाया है, तो उस हिसाब से वो बेहतर हुआ है। लेकिन तीसरे हम आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इस पे हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि इनके 2 पे काम हुआ है, लेकिन जो टूरिज्म को आप जाहिर बात है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो टूरिज्म को आप कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे आप लेके जाएंगे। और हालिया जो सैलाब आए हैं उससे भी काफी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हुआ है। इसमें हमें इम्प्रूव करने की जरूरत है और बहुत खराब है इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर नॉर्दर्न एरियाज की जिक्र करें। और आप चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान हुंजा आप लेके जाते हो, इवन अभी गिलगित से जो हुंजा है बीच में से भी काफी रास्ते खराब होते हैं, तो उस वजह से फिर टूरिस्ट यहाँ से तो फ्लाइट से भी जाते हैं, फिर वहां से आगे जाने में इसके लिए मसला हो जाता है। राइट, तो Cecilia, what do you think right now, what is your best place to go in Pakistan? What did you enjoy the most? It's a hard question, but I think I enjoy the most Upper Hunza, like Ujjar region, because it's a bit more silent than like Karimabad and Dalimabad, and you can experience the nature, the people's hospitality, and the culture the best. Right. Where did you want to go, and what's your next plans? Where do you want to go? I would like to do the Snow Lake trek. I would like to walk for like 2 weeks on the glacier and experience it to the fullest. Yeah. मैं स्नो लेक के ट्रेक के हवाले से आपको बता दूं कि दुनिया में मैंने किया 14 डेज का ट्रेक है। ये दुनिया में सबसे खूबसूरत तरीन और सबसे खतरनाक तरीन ट्रेक है ये। अच्छा। तो बहुत कम टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं। जिस तरह आपने पहले जिक्र किया कि शुरू का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो बड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन बहुत खूबसूरत ट्रेक है। और सिलसिले जो है ये टॉप क्लास की फोटोग्राफर है और अभी भी ये बाहर से ग्रुप्स लेकर आती है। इस वक्त भी इनका एक बहुत बड़ा ग्रुप आया है और कल हम इंशाल्लाह यहाँ से स्कर्दू, पेरीमिडो और हुंजा की तरफ जा रहे हैं। राइट, तो आपको नजीम साहब क्या चैलेंजेस लगते हैं अमूमन कि आप जब भी गेस्ट को यहाँ सर्व कर रहे होते हैं, कौन सी सहूलियत यहाँ नहीं है जो दस्तयाब होनी चाहिए? देखिए जी, यहाँ पे खासकर जो नॉर्दर्न एरियाज का जिक्र करें तो वहाँ पे जो कुछ काफी फैसिलिटीज में इम्प्रूव आया है। अगर आप KPK है और साउदर्न पंजाब जो है हमारे लिए सबसे मुश्किल स्टेशन होता है। उसका रीजन ये होता है कि हमारे जो सिक्योरिटी वहाँ पे जो पुलिस वगैरह होते हैं और वो हमें क्लियरेंस नहीं देते कि आप यहाँ से यहाँ मूवमेंट आपने नहीं करना है, आपने वेट करना होगा। अगर मुल्तान से आप आगे जा रहे हो शहर के लिए या आप कुछ शरीफ के लिए जा रहे हो, तो जब तक पुलिस की गाड़ी नहीं आएगी आपने मूवमेंट नहीं करना है, जिसकी वजह से हमें बहुत बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो जरूरत है, हालांकि वहाँ पे इस तरह का कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं होता है, लेकिन इनको फास्ट होना चाहिए क्योंकि हमारा एक स्केड्यूल होता है कि टाइमिंग के एक्टिविटीज होते हैं, तो वो हमारा डिस्टर्ब होता है। ठीक है नजीम साहब, थैंक यू सो मच। और जो काम आप कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सियाहत को फरोग देने के लिए, वो आप इसी तरीके से करते रहिए।